اشفاقات کے شہر میں موسم کے بدلتے رنگ، مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ مناوا اور کہنا کے گرد و نواح میں بھی ریم جھیم، ریلوے روڈ، ایمپریس روڈ اور ڈیوس روڈ پر بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بادل برسنے کی پیشگوئی۔ پاک بھارت کشیدگی پر لیگی قیادت کی بڑی بیٹھک، وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات۔ شہباز شریف نے ملک کی سیاسی صورتحال پر حکومتی فیصلوں سے متعلق نواز شریف کو بریف کیا۔ لیگی قیادت کی آئندہ کی حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ میاں نواز شریف کے ملکی دفاع یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ ملاقات میں وفاق اور پنجاب سے متعلق اہم حکومتی امور پر بھی بات چیت۔ دھمکی ہندوستان نے دی، میں نے افواج کے پیچھے پوری قوم کو یکجا ہو کے کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سپہ سالار کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ چند وہ افراد جو آج کوئی ایسا پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے، آج ان کے بھی نکارے بند ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ جذبہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس کا، اپنی افواج کے ساتھ محبت کا، تا قیامت اسی طرح سے۔ ملک پر ایک ایک فرد جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ سپہ سالار فرنٹ لائن پر اور وزیر اعظم اپنا لائحہ عمل بتا چکے ہیں۔ کسی بھی جنگی جنون کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسپیکر ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہا کہ فرنٹ لائن علاقوں پر لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھے ہیں، جب تک حقوق تسلیم نہیں کیے جائیں گے بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ کبھی پاکستانی بن کر نہیں سوچ سکتے، افسوس سر افسوس۔ صوبائی وزیر اطلاعات عثمہ بخاری کا تحریک انصاف کا سیکیورٹی بریفنگ کے اجلاس کے بائیکاٹ پر رد عمل، کہا کہ اپنی حکومت میں کسی بھی بریفنگ میں نہیں بیٹھے تھے اور رونا روتے تھے کہ کیا کروں، جنگ کر لوں، ہر وقت ملک کا بائیکاٹ، ہر جگہ گھٹیا حرکتیں، یہی کہہ سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب کا مودی کو تعلیم اور امن کے فروغ کا پیغام، کہا کہ بھارت ہمارے ساتھ مل کر تعلیم اور امن پر کام کرے۔ بھارت 1965، 71 اور کارگل سمیت ہر جگہ پر ہمارے آزمائش کر چکا ہے۔ قوم تیار اور پاک فوج کے ساتھ ہے، ہمیں دوبارہ آزمانے کی غلطی مت کرنا۔ پہلگام ڈرامہ اسرائیلی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا بیان، کہا کہ انڈیا دہشت گردوں اور ہندو جنونیوں کے قبضے میں ہے۔ اسرائیل کی حمایت یافتہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اسلاموفوبیا کے فروغ کے مرکز ہیں۔ کشمیر، پاکستان، فلسطین امت کی شہگرگ ہے۔ ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جس طریقے سے مودی حکومت کی طرف سے پاکستان پہ جارحیت کی بات ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس موقع پہ ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں اور پاکستان کو نہ چھیڑیں۔ علماء اکرام نے پہلگام واقعے کی مذمت، پاک فوج کی حمایت کر دی۔ مفتی عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ مودی غزوہ ہند کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ پوری قوم دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا طارق مسعود نے کہا کہ مودی کو دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ مودی کو کہتا ہوں کہ آرام سے رہیں اور پاکستان کو نہ چھیڑیں، اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، ٹھیک کر دیں گے۔ سے ہماری دشمنی ہے، نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے۔ تو انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ایک انسان کو قابو میں لائیں۔ آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے، بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت ہے؟ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی ولولہ انگیز تقریب، ملی جوش و جذبے سے سرشار پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں نے پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ بہادر سپوتوں کے بوٹوں کی دھمک سے دشمن کے دل دہل گئے۔ جوانوں نے روایتی انداز میں قومی پرچم اتارا تو سما باندھ دیا۔ فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکاء کے جیوے پاکستان کے نعرے، وطن عزیز کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔
پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی، زیرو لائن پر رہنے والے سہنکے کے رہائشیوں کا جذبہ بلند۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ہمیں بھارت کا کوئی ڈر نہیں ہے، اگر بھارت نے حملہ کرنے کی بھول کی تو سبق سکھا دیں گے۔ ملک کا بچہ بچہ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے تیار ہے۔ حالات اتنے سننے میں ضرور آ رہا، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن زیادہ خراب نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہم لوگ بھی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا من سے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اپنا، دیکھ لیں آپ۔ حملہ انشاءاللہ نہیں ہوتا، ہم بھی ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ بہادر قوم ہے، اللہ کا شکر ہے، مقابلہ کریں گے ہم۔ اقلیتی برادری بھی وطن کے دفاع کے لیے تیار، پاک فوج سے یکجہتی کا بھرپور اظہار۔ اقلیتی برادری کی لاہور پریس کلب کے باہر ریلی، شرکاء کے پاک فوج کے حق میں نعرے۔ مختصر مدت میں 11 لاکھ آؤٹ آف سکول بچوں کی انرولمنٹ کا منفرد ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں بڑے فیصلے۔ مریم نواز کا 1 سال میں تمام سکولوں میں درکار کلاس روم بنانے کا حکم۔ 5 سال میں 1750 سکولوں کی اپ گریڈیشن کا ہدف مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسموگ کے خلاف بڑا اقدام، ہر طلبہ کو انوائرمنٹ ایمبیسیڈر بنانے کی جانب اقدامات جاری۔ 10 لاکھ مفت پودے تقسیم کر دیے گئے، نصاب میں ماحولیات بھی شامل۔ شجرکاری مہم زور و شور سے جاری۔ وزیر اعلیٰ نے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کے لیے فائنل انٹرویوز کر لیے۔ سرائے کے مطابق ڈاکٹر رانا اقرار، ڈاکٹر خالد مسعود گوندہ اور ڈاکٹر توصیف کے انٹرویو کیے۔ وزیر اعلیٰ نے سمری محکمہ ہائر ایجوکیشن کو ارسال کر دی۔ چیئرمین کا نوٹیفیکیشن بھی متوقع۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام مسائل کا شکار، آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف۔ محکموں کی اسپیشل آڈٹ کمیٹیوں کے اجلاس نہ ہونے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اظہار تشویش۔ لاہور سے سرکاری ریکارڈ کی منتقلی نہ ہونے سے آڈٹ اور دفتری امور متاثر۔ محکمہ لائف سٹاک نے آڈٹ ڈپارٹمنٹ سے عدم تعاون کا اعتراف کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ لاہور تنظیم تحلیل۔ سینٹرل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ویمن ونگ پاکستان روبینہ شاہین نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر پی ٹی آئی ویمن ونگ پاکستان کمل شوسب کی ہدایت پر تنظیم کو تحلیل کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر چوہدری شافع حسین سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات۔ پنجاب میں سولر انرجی، ای وی اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات چیت۔ جوائنٹ وینچرز اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر بھی تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور پاکستان بیت المال کا بڑا ریلیف، غریبوں میں 358 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 169 ارب 7 کروڑ روپے بانٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ مالی معاونت سے غریب خاندانوں کی زندگی میں بہتری کی نئی امید پیدا ہو گئی۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد کا چیئرمین ایف بی آر کو فوری ہٹانے کا مطالبہ۔ میاں ابوذر شاد نے آج لاہور چیمبر میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ کہا کہ کاروباری برادری ٹیکس دے کر تھک چکی ہے، اب پراپرٹی نہیں ہتھیانے دیں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف ایکشن۔ لاہور میں سپلائرز کی گاڑیوں سے 70,000 لیٹر دودھ کی سخت چیکنگ۔ 8,000 لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر ہی تلف کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ملاوٹی دودھ نواحی علاقوں سے لاہور کی دکانوں تک پہنچایا جا رہا تھا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس۔ امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پولیس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ڈھانچے اور ایس او پیز پر بریفنگ۔ ڈسٹرکٹ پولیس اور کرائم کنٹرول کے روابط پر تشویش، اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ پولیس شہداء کے اہل خانوں کو چھت فراہم کرنے کے اقدامات۔ ترجمان کے مطابق آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے 20 پولیس شہداء کی فیملیز میں اپارٹمنٹ کی فائلیں تقسیم کی۔ 9 شہداء کے اہل خانہ میں گھروں کی تعمیر کے لیے مزید 45 لاکھ روپے کے چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ پنجاب حکومت کا ریسکیو فائر فائٹرز کی استعداد کار بڑھانے کا عزم۔
वज़ीर आला मरियम नवाज का फायर फाइटर्स को खराज तहसीन, कहा कि ये बहादुर अफराद आग में कूद कर इंसानियत की खिदमत करते हैं, हर आजमाइश में रोशनी बनकर सामने आते हैं। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकारों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत कोशा है। और लेस्को रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में तर्ज अमल पर मबनी सेफ्टी ट्रेनिंग का इनेकाद। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अफशान सईद ने लेक्चर दिए और इस हवाले से लेक्चर के ऊपर सेंट्रल और साउथ सर्कल के अफसरान ने तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। लेस्को में सेफ्टी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं।